بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت کی بیگمات ایک دوسرے کو خطوط تحریر کر رہی ہیں۔ ان خطوط کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان خطوط کا دنیا پر کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے؟ یہ لیٹرز کس طریقے سے سپر پاورز کے انسانی حقوق کے حوالے سے کردار کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ اگلا خط کس عالمی شخصیت کو لکھا جائے گا؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم غزہ کی جنگ میں شہید ہونے والے بچوں کا کمپیریزن کریں گے یوکرین کی جنگ میں مارے جانے والے بچوں کے ساتھ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران دنیا کے بڑے ممالک کے سربراہان مملکت کی بیگمات ایک دوسرے کو خطوط تحریر کر رہی ہیں۔ یہ خطوط ایک ایسے وقت پر لکھے جا رہے ہیں جب پوری دنیا کا امن مختلف جنگوں نے گھیرا ہوا ہے، پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے مختلف جنگوں نے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 2 ہفتے پہلے جب امریکی صدر کی الاسکا میں روسی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے دوران امریکی صدر کی جانب سے ایک خط روسی صدر پوٹن کو دیا گیا۔ یہ خط بنیادی طور پر ٹرمپ کی اہلیہ میلینا ٹرمپ کی جانب سے روسی صدر کے نام لکھا گیا تھا۔ اس خط میں یہ درخواست کی گئی کہ بچوں کی خاطر، یوکرین میں رہنے والے یا مارے جانے والے بچوں کی خاطر آپ امن کو ایک موقع دیں اور جنگ بندی کریں، سیز فائر کریں، اور ایک بچوں کی خاطر، یعنی کہ بچوں کو بنیاد بنایا گیا اس خط کو تحریر کرنے کے لیے۔ خط کو تحریر کرنے والی شخصیت ٹرمپ، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے صدر کی اہلیہ، خاتون اول کا ٹائٹل ان کے پاس ہے، اور وہ ایک خط تحریر کر رہی ہیں روسی صدر کو جنگ بندی کے لیے، امن معاہدے کے لیے، اور درخواست کر رہی ہیں کہ بچوں کی خاطر آپ جنگ کو ختم کر دیں۔ اب یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، اس خط کے اوپر یا اس کے کانٹینٹ کے اوپر میں آگے چل کر بات کروں گا، مگر اس خط کے جواب میں روسی صدر کی جانب سے تو کوئی رسپانس نہیں آیا، مگر یوکرین کے پریزیڈنٹ کی جانب سے جب ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی گئی پیر والے دن، تو اس ملاقات میں زیلنسکی نے ایک خط امریکی صدر کے حوالے کیا، اور اس خط کو انہوں نے کہا کہ یہ خط ان کی اہلیہ کے لیے ہے، اور یہ خط یوکرین کے پریزیڈنٹ نے نہیں لکھا بلکہ ان کی اہلیہ نے تحریر کیا۔ اور اس خط کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ اس میں اظہار تشکر کیا گیا، اور اظہار تشکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یوکرین یہ سمجھتا ہے، یا ان کی خاتون اول یہ سمجھتی ہیں کہ جو ٹرمپ کی اہلیہ نے جس جذبات کا اظہار یوکرین کے بچوں کے لیے کیا ہے، امن کے لیے کیا ہے، جنگ کے خاتمے کے لیے کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ تو یہ خط تحریر باقاعدہ طور پہ ہینڈ اوور کر دی گئی۔ اب اس سے ٹرمپ کی اہلیہ کا بھی ایک سٹیچر بڑھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس خط کو ایک خوشامد کے طور پر کنسیڈر کیا۔ میلینا ٹرمپ کا جو خط تھا اس کو دنیا ڈبل سٹینڈرڈ کے طور پر دیکھ رہی ہے، زیلنسکی کی اہلیہ نے جو خط تحریر کیا اس کو دنیا خوشامد کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور ایک تیسرا خط ان دونوں خطوط کے جواب میں تحریر کیا گیا جس نے اس وقت ایک بریکنگ نیوز کی شکل اختیار کر لی۔ یہ خط بنیادی طور پر ترک صدر رجب طیب اردگان کی اہلیہ کی جانب سے لکھا گیا ہے امریکی صدر کی اہلیہ کو، اور اس خط کا متن یہ ہے کہ جس حساسیت کا، جن جذبات کا اظہار میلینا ٹرمپ نے یوکرین کے بچوں کے لیے کیا ہے، انہی جذبات اور احساسات کا اظہار
وہ غزہ کے بچوں کے لیے کریں، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے امن کی بات کی، جنگ کو ختم کرنے کی بات کی، بچوں کی بات کی، مستقبل کی بات کی، یہ بڑا اچھا کیا ہے۔ مگر انہوں نے ساتھ ہی توجہ دلائی کہ جو بچے غزہ میں مارے جا رہے ہیں، اسرائیلی ٹینکوں اور توپوں کا نشانہ بن رہے ہیں، بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس جنگ کو بھی رکنا چاہیے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے بھی امریکہ کا خاتون اول کا ایک رول بنتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے خط کے اندر ایک کمپیریزن دیا، یہ کمپیریزن اس ڈبل سٹینڈرڈ کو، اس ہپوکریسی کو ایکسپوز کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے کچھ سٹارٹس شیئر کیے۔ سٹارٹس یہ کیے کہ ایک یوکرین جنگ ہے جو پچھلے 4 سال سے جاری ہے، جہاں پر 648 بچے وہ مارے گئے، اور دوسری طرف غزہ ہے جہاں پر 60,000 سے زائد انسان شہید ہوئے، اور ان 60,000 لوگوں میں سے تقریباً 18,000 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ اور وہ توجہ دلا رہی تھیں کہ ایک نقصان ہے 18,000 جانوں کا، وہ 2 سال کے اندر شہید ہوئے، اور دوسری طرف ایک جنگ ہے جو 4 سال سے جاری ہے جس میں 648 قیمتی جانیں وہ چلی گئیں، وہ لوگ مارے گئے۔ تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار۔ تو بنیادی طور پر ایک ویک اپ کال ہے کہ دنیا کے امن کو خطرہ صرف روس سے نہیں ہے، دنیا کے امن کو خطرہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ایک طرف تو انہیں بہت تکلیف ہے انسانی حقوق کی، بچوں کے مستقبل کی، روس کے حوالے سے اور اس کی جارحیت کے حوالے سے، مگر غزہ میں مرنے والے بچوں پر امریکہ خاموش ہے، سپر پاورز خاموش ہیں، عالمی میڈیا وہ اس طریقے سے کمپیریزنز کو ڈرا نہیں کر رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب ایک بہت اچھی کاوش ہے جو ترکی خاتون اول ہیں، ایک غیر سیاسی خاتون ہے، یہ عمومی طور پر ماحولیات اور اس قسم کے سبجیکٹس کے حوالے سے اور ہیومینیٹیرین ایشوز کے حوالے سے یہ بات چیت کرتی ہیں، مگر ان کا یہ خط اس نے سپر پاور کو ضرور ہلایا ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک پورا فوکس ہے، ایک پوری ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ کس طریقے سے روس اور یوکرین کی جنگ کو روکا جائے، کس طریقے سے قیدیوں کا تبادلہ ہو، کس طریقے سے سیز فائر کیا جائے۔ اس کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 8 رائیولز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ کچھ نہیں کر رہا۔ امریکہ نے ایک لائسنس ٹو کل دیا نیتن یاہو کو کہ آپ جو مرضی کریں، جس طریقے سے مرضی آپ ملیہ میٹ کر دیں، جس مرضی چیز کو جا کر، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ یعنی دنیا کے امن کے لیے جس طرح یوکرین کی جنگ کو ختم ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے اسرائیلی جارحیت کو روکنا بھی بہت ضروری ہے، اسرائیل کا ہاتھ روکنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک طرف تو بھوک کو ہتھیار کے طور پر اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غزہ کی سرزمین پر قبضہ کر رہا ہے، باقاعدہ طور پہ ایک فوجی قبضہ کر رہا ہے، اور دنیا کے کسی قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر نہ کوئی خط ہے، نہ اظہار افسوس ہے، نہ اظہار مذمت ہے، خاموشی ہے، مجرمانہ خاموشی ہے، مجرمانہ غفلت ہے، اور دوسری جانب مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے۔ تو انسانیت کی ڈیفینیشن یوکرین میں مرنے والے بچوں کے لیے مختلف ہے، اور غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کے لیے مختلف ہے۔ جو معیار امن کا یوکرین کے حوالے سے مقرر کیا گیا، وہ معیار غزہ کے حوالے سے مقرر نہیں کیا گیا۔ تو آپ کو مکمل طور پر ایک ڈبل سٹینڈرڈ وہ آپ کو ایکسپوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب امپیکٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ خطوط تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن ان خطوط کا امپیکٹ کیا ہے؟ ایک ایسے دور میں خطوط لکھے جا رہے ہیں جب ڈیجیٹل ایرا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کمیونیکیشن کا ایرا ہے، یعنی ایک فاسٹ کمیونیکیشن کا دور ہے، اور اس دور کے اندر خط و کتابت کی جا رہی ہے، خطوط تحریر کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے باقاعدہ۔ مگر یہ جو لیٹرز ڈپلومیسی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ٹرمپ کی اہلیہ نے خط تحریر کیا پوٹن کے نام،
اور اس خط کو پبلک کیا گیا تو اس کے اوپر فوری طور پہ جو رد عمل آیا اس تحریر کو دیکھ کر، تو اس کے بارے میں دعوے کیے گئے کہ یہ خط کسی انسانی جذبات کے تحت نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ ایک سمپل کمانڈ کے ذریعے، ایک انسٹرکشن کے ذریعے اس خط کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ خط نامکمل ہے، خط کے اندر جو انسانی جذبات، اظہار اور خیال کی طاقت ہے وہ کم ہے، اس کے اندر ریفرنس کم ہے چیزوں کو ایکسپلین کرنے کا۔ تو وہ خط تو ایک اور طریقے سے باؤنس ہو گیا کہ جناب اگر آپ نے خط بھی لکھا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت لکھا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ایک ویل کرافٹڈ ڈرافٹڈ ایک اچھا خوبصورت لیٹر آپ لکھتے اور ایک جامع لیٹر تحریر کرتے، بجائے اس کے کہ آپ سمپل ایک کمانڈ دے کر اور لکھی لکھائی ایک تحریر پر اپنا نام اور اپنے سائن کر کے آپ اس کو چلا دیتے۔ جبکہ جو ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کا خط ہے اس میں آپ کو لاجک ملتی ہے، اس میں آپ کو ایموشنز ملتے ہیں، اس میں آپ کو فیکٹس ملتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو ایک سیکوینس ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا کیس بلڈ کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جسٹیفائی ہو کہ چونکہ غزہ کے اندر بچے شہید ہو رہے ہیں تو یوکرین میں بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے غزہ کے ہوں یا یوکرین کے ہوں، بچے بچے ہیں، اور وہ بچے غیر سیاسی ہیں، اس کو سیاست کی نظر، کسی نفرت اور انتقام کی نظر، چاہے وہ روسی گولی ہو یا وہ اسرائیلی گولی ہو، وہ دونوں سے ہی ناقابل قبول ہے ان کی موت یا ان کی ڈیتھس جو ہے جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ کمپیریزن افسوسناک ہے، لیکن یہ کمپیریزن ڈرا کرنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں، یہ کمتر خدا کے بچے ہیں، محاورہ تنی فکرہ استعمال کر رہا ہوں، انگریزی کی اصطلاح ہے چلڈرن آف لیسر گاڈ، کہ یہ کوئی کسی کمتر بچے ہیں اور وہ سپیریئر بچے ہیں جو یوکرین کے اندر مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے انسانی حقوق میٹر کرتے ہیں، مگر غزہ میں مرنے والے بچے ان کے لیے کسی بھی قسم کے انسانی حقوق اور امن میٹر نہیں کرتا۔ تو ان خطوط کے بعد ترک صدر کی اہلیہ نے درخواست یہ کی ہے کہ ایک خط جس طریقے سے آپ نے پوٹن کو لکھا ہے اسی طریقے سے ایک خط آپ تحریر کریں نیتن یاہو کے نام، اور اس میں بھی وہی جذبات، وہی ایموشنز کا ذکر کریں جن ایموشنز کا ذکر آپ نے روس سے کیا ہے یوکرین کے بچوں کو لے کر، تاکہ دنیا کو ایک اچھا امن کا، ایک اچھا جسر پیس کا جائے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں 3 خواتین اور ان کے 3 خطوط اور 3 کہانیاں یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔